وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد۔ محترم حضرات، آج کا ہمارا سبق رزق حلال کے بارے میں ہے۔ رزق ویسے تو مختلف اقوال ہیں، لیکن اکثر قول یہی ہے کہ کھانے پینے والی چیزوں کو رزق کہا جاتا ہے۔ کھانے پینے والی چیزوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ رزق۔ اب رزق یا حلال ہوگا یا حرام ہوگا۔ اب سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ رزق حرام کون سا ہوتا ہے، کون سی چیز کھانا پینا حرام ہے۔ اس میں دو قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں ہیں بھائی؟ ایک وہ حرام ہے جس کو اللہ عز و جل نے واضح حرام فرما دیا، جو اپنے نفس کے اعتبار سے حرام ہے۔ مثال دیتا ہوں، جس طرح کہ سور ہے، اس کو کسی طریقے سے بھی حاصل کیا جائے، یہ کیا ہے؟ کھانا حرام ہے۔ خون ہے، جتنے مرضی پیسے لگا کے حاصل کیا جائے، اس کا پینا حرام ہے۔ شراب ہے، جتنی محنت ہو جائے اس پہ، اس کا پینا حرام ہے۔ مردار کا گوشت ہے، مردہ جانور، اگرچہ بکرا ہو، اونٹ ہو، بھیڑ ہو، کوئی بھی حلال جانور ہو، مر گیا تو اس کا کھانا کیا ہے؟ حرام ہے۔ اسی طرح اور بھی مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو حرام اللہ پاک کے حکم سے فی نفس ہی حرام ہو، اپنی وجہ سے حرام۔ اور ایک وہ حرام ہوتا ہے جو فی نفسی حرام نہیں ہوتا، لیکن ذرائع حرام اختیار کرنے سے وہ حرام ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ مرغا حلال ہے یا حرام ہے؟ بولیے، حلال ہے، لیکن اگر کوئی کسی کا چوری کر کے کھائے، کیوں حرام؟ بھائی ہے تو حلال، حرام اس لیے کہ اس نے ذریعہ حرام اختیار کیا ہے۔ تو یہ وہ مثال ہے کہ رزق تو حلال ہوتا ہے، اس کا کھانا حلال ہوتا ہے، لیکن حرام ذرائع کی وجہ سے وہ بندہ اپنے آپ پہ خود حرام کر لیتا ہے۔ دودھ کیا ہے؟ پینا حلال ہے، لیکن اگر اس کو حرام ذریعے سے حاصل کیا جائے تو اسی کا پینا حرام ہو جائے گا۔ اچھا، اب یہ دو قسمیں حرام کی میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اب پہلی جو قسم ہے وہ تو واضح ہے بھی کیا کیا حرام ہے۔ اب دوسری قسم میں جس میں ذرائع غلط استعمال کرنے سے رزق حرام ہوتا ہے، اس میں کیا کیا شامل ہے؟ سب سے پہلے نمبر پہ سود ہے۔ ویسے پیسہ کیا ہے بندے کے لیے؟ حلال، لیکن اگر وہ سود کا پیسہ ہو تو اس کا کھانا بولیے حرام ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کوئی ایسا ناجائز کاروبار، یہ بہت لمبی تفصیلات ہوتی ہیں اس میں، میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں مختصر اور جامع گفتگو آپ کے سامنے رکھوں تاکہ بنیادی چیزوں کی سمجھ آ جائے۔ یہ نہیں ہے کہ ایک درس میں سارا موضوع بیان ہو جاتا ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ کچھ بنیادی چیزیں جو ضروریات ہیں ان کا کافی حد تک علم حاصل ہو جاتا ہے۔ آج ہمارا 39واں سبق ہے، اس کے بعد ایک سبق اور ہے تو پھر یہ ہمارا جو کورس ہے مکمل ہو جائے گا۔ تو کوئی ایسا کاروبار جو غلط کام ہو،
اور اس کی پرافٹ، اس کی کمائی کیا ہوتی ہے؟ حرام ہوتی ہے۔ اس طرح رشوت کسی بھی نام سے لی جائے، اس کو نام کوئی بھی دیا جائے، اس کا خود کھانا، بچوں کو کھلانا کیا ہوتا ہے؟ حرام ہوتا ہے۔ رشوت کو نام کوئی بھی دیا جائے۔ ایک بار اتفاق ہوا ایسا کہ رمضان شریف کا مہینہ تھا، ہم بھی پھنس گئے، ہمیں روک لیا گیا، تو وہاں سے نکلنے لگے تو وہ جو صاحب تھے ہمیں روکنے والے، وہ کہنے لگے مولوی صاحب جا رہے ہو، افطاری نہیں دینی سانو۔ رشوت کو کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ اکبر، العیاذ باللہ تعالی، معاذ اللہ من۔ تو میں نے ادھر ہی کہہ دیا، میں نے کہا بھائی رشوت کا نام افطاری تو نہ رکھو۔ اچھا، کچھ رشوت کو کہتے ہیں انعام، کچھ نے رشوت کا نام رکھا ہوا مٹھائی، پر نام بدلنے سے حکم بولے نہیں بدلتا۔ تو رشوت لینا دینا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت لینے والا دینے والا دونوں جہنمی ہیں۔ اس کے علاوہ دھوکہ دہی سے، ملاوٹ سے، کم ناپ تول کر کے جو چیز حاصل کی جائے اس کی اصل جو قیمت ہے وہ تو حلال رہے گی، لیکن جو ملاوٹ کی وجہ سے، دھوکہ دہی سے جو اوپر پرافٹ لیا ہے وہ پرافٹ کیا ہو جائے گا؟ حرام ہو جائے گا۔ اچھا، اس میں ایک دو اور باتیں ذہن میں رکھیں، پھر انشاءاللہ حرام اور حلال کے بارے میں احادیث بھی کچھ عرض کرتا ہوں۔ حرام مال سے صدقہ کرنا بھی حرام ہوتا ہے، اور حرام کا لقمہ، یہ بات سن لیں، ایک لقمہ جس کے پیٹ میں چلا گیا 40 دن کی عبادت ختم ہو گئی، 40 دن کی عبادت ضائع کر دیتا ہے حرام کا ایک لقمہ۔ اللہ اکبر۔ تو رزق حلال کے بارے میں اب ایک حدیث پاک آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے آقا فرماتے ہیں من طلب الدنیا حلالا، سبحان اللہ کہیے۔ حضور فرماتے ہیں جس نے دنیا کمائی، دنیا چاہی رزق حلال کے لیے، نمبر 1 رزق حلال کے لیے، دوسرے نمبر پہ میری سرکار نے فرمایا اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے حلال ذریعے سے کمائی کی، تیسرے نمبر پہ سرکار نے فرمایا غریبوں میں تقسیم کرنے کے لیے جس نے دنیا کمائی، چوتھے نمبر پہ فرمایا سوال سے بچنے کے لیے جس نے دنیا کمائی۔ میرے آقا فرماتے ہیں لقی اللہ یوم القیامہ ووجہہ مثل القمر لیلۃ البدر۔ میرے آقا نے فرمایا جس نے حلال کمایا 3 مقصد کے لیے، بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے، سوال سے بچنے کے لیے، غریبوں کی مدد کرنے کے لیے، میری سرکار فرماتے ہیں وہ اللہ سے اس طرح ملے گا، اللہ کی بارگاہ میں ایسے حاضر ہوگا کہ اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند جیسا چمکتا ہوگا۔ کس کا؟ جس نے حلال کمایا اور حلال کھلایا۔ ٹھیک ہے، اگلی بات سنیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کے ہاتھ بہت سخت ہو چکے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، فرمایا سعد جی آقا، فرمایا یہ تیرے ہاتھ اتنے سخت کیوں ہو گئے ہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ، آقا میں مزدوری کرتا ہوں تو اس کی وجہ سے میرے ہاتھ
پھٹ گئے ہیں، سخت ہو کے پھٹ گئے ہیں۔ تو میری سرکار نے فرمایا آگے آ۔ وہ قریب آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھوں کا بوسہ دیا، پکڑ کے سب کے سامنے میرے آقا نے ان کے ہاتھوں کو چوما۔ ساری کائنات جس نبی کا نام چومنے میں سعادت سمجھتی ہے، وہ نبی کس کا ہاتھ چوم رہا ہے، اور میسیج کیا دے رہے ہیں میرے آقا، سبق کیا دے رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ سن لو، یہ جو ہاتھ محنت کے لیے، مشقت کے لیے اس طرح ہو جائیں، اللہ ایسے ہاتھوں پہ دوزخ کی آگ حرام فرما دیتا ہے۔ یہ ہے رزق حلال کے فوائد۔ آخری بات یہ بھی سن لیں، حرام کا رزق ہوگا نا، حرام کی کمائی ہوگی، بندہ محسوس نہ کرے تو اس کی اپنی مرضی ہے۔ 1,00,000 روپیہ بھی اگر ایک مہینے کا کماتا ہے نا، سارے نکل جائیں گے، کبھی کسی بیماری کی صورت میں، کبھی کسی پریشانی کی صورت میں، کبھی کسی ٹینشن کی صورت میں نکل جائیں گے، بچیں گے وہی جو حلال ہوں گے۔ اب دیکھیں ایسے ایسے بندے بھی اس ملک میں موجود ہیں، اس گاؤں میں موجود ہیں کہ جو بیچارے مہینہ صرف 20,000 روپے کما رہے ہیں، ان کے بچے بھی ہیں کہ نہیں ہیں، ان کی ضروریات بھی ہیں، ان کے بچے اسکول بھی جاتے ہیں، معاملات زندگی گزر ہی رہی ہے نا ان کی۔ اور جن کی 1,00,000 1,50,000 ماہانہ انکم ہے، ان کی بھی گزر رہی ہے، کہاں جاتی ہے؟ وہ بھی بھوک کرتے ہیں۔ لیکن ایک بات یہ ذہن میں رکھنا، غریب بندہ پھر بھی امیر بندے سے خوش بھی ہوتا ہے، تندرست بھی ہوتا ہے، اور اللہ کا شکر کرنے والا بھی ہوتا ہے۔ یہ حلال کی برکت ہوتی ہے کہ بندے کا ایمان محفوظ رہتا ہے، بندے کا تعلق اللہ کریم کی ذات سے مضبوط رہتا ہے۔ لقمہ حلال کا ہو تو نمازی ہوتا ہے بندہ، رزق حلال کا ہو تو گناہوں کی طرف بندہ مائل نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیں گے جواری امیر نظر آئیں گے زیادہ تر، شرابی زیادہ تر امیر نظر آئیں گے، سود خور زیادہ تر امیر نظر آئیں گے، زانی زیادہ تر امیر نظر آئیں گے۔ وجہ کیا ہے؟ جب رزق حرام ہو گیا تو وہ حرام کا رزق خود ہی گناہوں کی طرف لے چلتا ہے انسان کو۔ جب لقمہ حلال کا ہوتا ہے، بندے سے اگر بتقاضا انسانیت کو غلطی ہو بھی جائے تو حلال کی وجہ سے اسے توبہ نصیب ہو جاتی ہے۔ اس لیے رزق حلال ایک اول عبادت ہے اور ضرورت ہے۔ تو میں سمجھتا تھا کہ ہمارے ضروری جو اسباق ہیں ان میں یہ بھی ایک سبق ہونا چاہیے کہ رزق حلال یہ بنیادی چیز ہے۔ حرام کا لقمہ ہوگا، نہ عبادت قبول، نہ ریاضت قبول، نہ دعا قبول، نہ نماز قبول، کوئی چیز قبول نہیں ہے۔ لقمہ حلال کا ہوگا تو اللہ عبادات کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا۔ اللہ کریم سے عرض ہے کہ مالک کائنات ہم سب کی حاضری کو اپنی عظیم بارگاہ میں قبول فرمائے، علم دین حاصل کرنے کا، آگے پہنچانے کا، عمل کرنے کا جذبہ نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔